آج ایک تسبیح کا خاص راز بتانے جا رہا ہوں۔ صرف جمعۃ المبارک کے دن ایک بار پڑھ لینا، جس نے بھی یہ تسبیح پڑھی ایک دن میں کروڑوں کا مالک بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ جمعہ کے دن کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ بڑی توجہ سے وظیفے کو سمجھ لیجئے گا۔ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، غیبی دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے۔ فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ جو بھائی بہن اکثر کہتے ہیں کہ ہم پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تنگ دستی میں، بے روزگاریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور اس کی آپ لوگوں کو اگر فائدے معلوم ہو جائیں تو کوئی ایسا دن نہ ہو کہ آپ یہ وظیفہ نہ پڑھیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی خاص بات یہ ہے کہ اتنی اس کو دولت مل جاتی ہے کہ وہ ساری زندگی پھر یہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ اگر کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ سکون سے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن کو آپ تمام لوگ جہاں کہیں موجود ہوں، گھر میں، دفتر میں، جس جگہ پر موجود ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو میرے بہن بھائی یا باہر رہتے ہیں وہ بھی لازمی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے آپ کو فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے، آپ کو بے شمار فائدے ہیں۔ عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح اس وظیفے کو سمجھ لیں، تاکہ جب آپ لوگ کرنے لگیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی پیش نہ آئے۔ ناظرین توجہ سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ ناظرین، جمعہ کے دن کی بہت فضیلت ہے، یہ بہت ہی برکت والا دن ہے۔ جمعے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ روز جامع میں ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعہ کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمان عذاب نار سے نجات پاتے ہیں، جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسے اور دنوں کی طرح غفلت میں ہرگز نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہوتا رہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے سکون سے جہاں کہیں موجود ہو بیٹھ جاؤ، درود پاک پڑھ لو۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لو۔ یہ وظیفہ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ جگہ کی کوئی پابندی نہیں، نہ ہی وقت کی۔ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، جو آپ لوگوں کے اکثر سوالات ہوتے ہیں کہ اس وظیفے کو ہمیں کتنے دن تک پڑھنا ہے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ تو آپ لوگ ویسے تو یہ عمل جو ہے وہ ایک دن کا عمل ہے، صرف جمعہ کے دن کا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ہر جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو آپ لوگ جتنے دن پڑھنا چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اس وظیفے کو جب ایک بار پڑھو گے آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی۔ جو لوگ تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ان سب کو اس عمل کی اجازت عام ہے۔ اب آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان میں، دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، گلی میں آپ لوگ موجود ہوں، جیسے ہی ویڈیو سامنے آئے آپ کو سب سے پہلے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، پوری ویڈیو دیکھ لیں۔ عمل کی اجازت تو آپ کو ویسے ہی ہے، جو ویڈیو دیکھے گا اس کو اجازت تو ہے، لیکن آپ لوگ مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ سکے۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگیں سکون سے بیٹھ جائیں۔ ایک دن میں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو خود نتیجہ نظر آئے گا۔ سب سے پہلے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ جمعہ کا دن ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے زیادہ افضل اور مبارک دن ہے۔ خصوصی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی کچھ اور ہی فضیلت ہے۔ بلا شبہ درود شریف ایک فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اتنا مقام کسی اور کو نہیں بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خصوصیات سے نوازا، وہیں پر ایک خاصیت جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے، وہ درود شریف ہے۔ درود شریف ایک سلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بے بہا فوائد ہیں جس سے دنیا و آخرت کی بھلائی اور کامرانی ممکن ہے۔ درود شریف ایک دعا بھی
آئی ہے جس سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت طلب کی جاتی ہے اور سلامتی بھی طلب کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور محبت کے علاوہ وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر مشروع کیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے کچھ دیجئے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں رہو۔ ابو داؤد سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ سب سے پہلے جب وظیفہ پڑھنے لگے تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھ لیجئے گا اور اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو اب کیا پڑھنا ہے یہ بڑی توجہ سے آپ کو سمجھنا ہے۔ درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کر لیں جو آپ کی حاجت ہو۔ پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ جس ترتیب سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے تو آپ کو تبھی فائدہ ہوگا۔ اپنی طرف سے نہ ہی تعداد میں کوئی کمی پیشی کیجیے گا، نہ وظیفے کو پڑھنے میں جس طرح بتا رہا ہوں اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کیجیے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو آپ کی حاجتیں ہوں، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، ذاتی مکان چاہیے ہو، بینک میں آپ کو رقم چاہیے ہو، آپ کے بینک میں دولت ہی دولت ہو جائے گی اس لیے وظیفہ پڑھنا ہو، کوئی فوری رقم چاہیے ہو، جو آپ کے معاملات ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہر خواہش، ہر دل کی تمنا اللہ پاک نے چاہا تو وظیفہ پڑھتے ہی فوراً پوری ہوگی۔ بڑی سے بڑی آپ کو کوئی رقم چاہیے ہو تو بس نیت کرنا، مثال کے طور پر 50 لاکھ چاہیے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں 5 لاکھ چاہیے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ذاتی مکان چاہیے، ہم اس کے لیے وظیفہ پڑھ
رہے ہیں، ہمارا قرض ختم ہو جائے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جو آپ کے مسائل ہوں، حاجتیں ہوں، ایک حاجت ہو، 100 حاجتیں ہوں، 100 مسائل ہوں، ان کی نیت پہلے لازمی کر لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ حاجتوں کی نیت کر لیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، یہ بات آپ بڑی توجہ سے سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، ایک مرتبہ پہلا کلمہ پڑھیے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب عمل جو ہے وہ پورے ترتیب سے سمجھیے گا۔ ابھی آپ کو پورا عمل سمجھنا ہے کہ آپ لوگوں کو وظیفہ پڑھتے وقت کوئی بھی پریشانی پیش نہ آئے۔ جب پہلا کلمہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں کو استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ آپ لوگوں کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہا کریں، کیونکہ استغفار ہر طرح کی طاقت و قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت و قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے رو گردانی نہ کرو۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات معصیتوں سے آلودہ ہے۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہونے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمح نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، کثرت ذنوب نے ہم پر آفات و بلیات اور مصائب و آلام کے وہ پہاڑ توڑے۔ حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء اکرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں۔ ہر انسان سے خطا، لرغش اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے صاحبان ایمان کو بار بار گناہوں کے تریاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10ویں آیات مبارکہ توبہ و استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں انابت اور رجوع اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پھر سچے دل سے استغفار و توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ اس کے بعد حدیث کی کتابوں میں ایک دعا آتی ہے، یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری لگتی ہے اور پڑھنے والا بھی میرے رب کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے پہلے فائدے سن لیں، یہ کتنی عظیم دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ اسی وقت معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اس بندے کا ہاتھ تھام کر اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ تیسرا، اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے پر نعمتیں اتنی انعام فرمائیں گے کہ وہ بندہ کہے گا، اے رب میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اور اس دعا کے پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس دعا کو پڑھنے کی عادت بنا لیں، روزانہ چاہے ایک بار ہی ہو پڑھیے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی فائدے مند دعا ہے۔ آئیے سب مل کر ایک بار اس دعا کو ضرور پڑھتے ہیں۔ رب الاسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھے رب مانگ کر راضی، اے اللہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان کے راضی اور تیرے بھیجے ہوئے پیارے دین اسلام کو سچا دین مان کے راضی۔ اللہ اکبر۔ کتنا پیارا ترجمہ ہے اور کتنی بہترین دعا ہے۔ تو اس دعا
دعا کو یاد سے روزانہ ایک بار ضرور پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ دل میں بڑا سکون اور دل بڑا منور ہوگا اور کائنات کا رب اس بندے سے راضی رہے گا۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا مجیبو 111 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، اپنی حاجتوں اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں حل کر دے گا اور آپ کے تمام حاجات کو پورا کر دے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔